مصائب و آلام سے گزرنا مسلمان کے لیے مشکل اس لیے نہیں ہوتا، وہاں پہ قید تنہائی میں اس کو سہارا دینے والا اللہ کا قرآن ہوتا ہے، وہاں پہ قید تنہائی میں اس کو سہارا دینے والا گنبد خضرا والے نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب ہم پر حالات آئے 108 دن کے لیے ہمیں کال کوٹریوں میں بند کیا، اور جب ہم 108 دن کے بعد نکلے تو 108 قرآن کے ختم ہو چکے تھے۔ علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کو، بہت بڑے عالم، جب جیل میں ڈالا گیا تو قرآن کے حافظ نہیں تھے، جب جیل سے باہر آئے تو قرآن مجید کا حفظ مکمل ہو چکا تھا۔ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ آپ آئیں ذرا کراچی کی شاہراہوں پر آئیں، آپ دیکھیں کیا عظمت صحابہ کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں پر 4 سگے بھائیوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا؟ کیا آج بھی 29 سال ہونے پر پاکستان کی تاریخ کے سب سے لمبے قیدی وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے عظمت صحابہ کا جھنڈا اٹھایا تھا، عظمت اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا تھا؟ آج بھی خط لکھ کر ان سے پوچھیں تمہاری زندگی کے 30 سال کال کوٹریوں میں گزر گئے، وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، عائشہ صدیقہ کی حرمت کے لیے 30 اور بھی ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاک پیغمبر کے یارانے کے لیے، پاک پیغمبر کے گھرانے کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں اور مسلسل دی جا رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رنگ کب آئے گا، رنگ کیسے آئے گا؟ میں کہتا ہوں رنگ کے طریقے بڑے مختلف ہوتے ہیں، رنگ کے اندازوں میں ایک رنگ یہ بھی ہے کہ سارے حالات سے گزرنے کے بعد پل غلامان صحابہ پر آج پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ رنگوں میں ایک رنگ یہ بھی ہے کہ انتظامات کم ہیں، لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ رنگوں میں ایک رنگ یہ بھی ہے کہ ساری حکومت کے لہرا لہرا کے کہا کرتی تھی اعظم طارق اور اس کی جماعت کو نہیں چھوڑوں گا، آج وہ ہسپتال سے نکل نہیں سکتا، اور اللہ کا شکر ہے اعظم طارق کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں، کل بھی موجود رہیں گے۔ ہم اسمبلیوں میں پہنچے، مشکلات سے نکل کر پہنچے، حالات سے نکل کر پہنچے، اللہ نے ہمیں پہنچایا شہداء کے مشن کی برکت سے۔ الحمدللہ جب ہم وہاں پر پہنچے، ہم نے وہاں پہنچ کر صحابہ اکرام اہل بیت عظام کی حرمت کے لیے نہ صرف یہ کہ آواز اٹھائی، بلکہ وہاں پر ہونے والی قانون سازی میں ہم نے بھرپور حصہ لیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پنجاب اسمبلی سے یہ سر انجام دینے میں کامیاب ہوئے کہ علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ سن 2002 میں جب ایم این اے تھے، اس وقت قومی اسمبلی کے اندر یادداشت پیش کی گئی کہ صحابہ کے نام نصاب سے نکالے جائیں۔ علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے وزیر تعلیم سے اس فائل کو چھینا اور صاف طور پر کہا اگر تم نصاب تعلیم سے صحابہ اور اہل بیت کے نام نکالو گے، ہم تمہیں اسمبلیوں سے نکال کر باہر پھینکیں گے، صحابہ کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جب اس وقت علامہ اعظم طارق شہید نے مؤثر آواز اٹھائی، پرویز مشرف کہنے پر مجبور ہوا مولانا اعظم طارق آپ اطمینان رکھیں صحابہ کے نام نصاب کی کتابوں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ کی شہادت کو تقریباً 18 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 18 سالوں میں مختلف مضامین جو ختم نبوت کے حوالے سے تھے ان کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ ان 18 سالوں میں نصاب تعلیم میں مختلف جو صحابہ اکرام کے واقعات تھے ان کو پے در پہ نکالا جاتا رہا، آیات جہاد کو نکال دیا گیا۔ اور آپ اگر آج سے 15 16 17 سال پہلے کے نصاب تعلیم کی کتابوں کو اٹھائیں اور آج کی نصاب تعلیم کی کتابوں کو اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں واضح فرق ہے۔ دینیات کے مضامین بتدریج کم کر دیے گئے۔ ہم نے الحمدللہ پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا کہ مطالعہ پاکستان، اسلامیات اور تاریخ، ان کے حقوق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے لے کر ہم نے علماء بورڈ کے حوالے کر دیے تاکہ ختم نبوت کے مضمون پر کوئی قادیانی ڈاکہ نہ مار سکے، صحابہ کے مضامین پر کوئی رافضی ڈاکہ نہ مار سکے، اہل بیت کے مضامین پر ہاتھ صاف نہ کر سکے۔ الحمدللہ اس قانون کو پاس کر کے نصاب تعلیم میں چھپے ہوئے وہ کالے ہاتھ ہم نے کاٹے ہیں یا نہیں کاٹے؟ اور جب ہاتھ کرتے تو چیخ بھی نکلتی ہے نا، تو چیخا کو کئی کوئی پہنچی ہیں، کوئی نہیں پہنچی۔ ہم نے ایک اور قانون پاس کیا پنجاب کی اسمبلی میں کہ پہلی جماعت سے لے کر 6ٹھی جماعت تک پنجاب کے ہر سکول میں قرآن مجید ناظرہ لازمی پڑھایا جائے گا، اور 6ویں جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک پنجاب کے ہر سکول میں بچے کو قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھایا جائے گا۔
لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اس سے نوجوان ہمارے پروگراموں میں جلسوں میں جلوسوں میں آتے تھے اور ہم ان کو بتاتے تھے کہ جن 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی وہ بیعت رضوان کرنے والوں سے اللہ راضی ہوا۔ پہلے جلسے میں آنے والے کو علماء کرام بتاتے تھے سورہ نور حضرت عائشہ کا شان بیان کر رہی ہے۔ پہلے جلسوں میں آنے والے کو علماء کرام بتاتے تھے ابو بکر صدیق کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ پہلے علماء کرام جلسوں میں جمعوں میں اور خطبہ اپنے اپنے خطیب اپنے اپنے جو ہے وہ تقریروں میں بتایا کرتے تھے کہ حضور کے صحابہ فوج در فوج حضور کے ساتھ چلے اور بدر کے تذکرے، احد کے تذکرے، حنین کے تذکرے قرآن مجید کی زبانی آنے والے لوگوں کو بتائے جاتے تھے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہونے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی صحابیت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر گواہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کا انکار کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہم جلسوں میں بتاتے تھے، پروگراموں میں بتاتے تھے۔ میں نے کہا اب وہ دور گزر گئے، اب سکول بھی سرکاری ہوگا، ماسٹر بھی سرکاری ہوگا اور جناب فرنیچر بھی سرکاری ہوگا۔ کے لیے آنے والا بچہ دیوبندی بھی ہوگا، اہل حدیث بھی ہوگا، بریلوی بھی ہوگا، شیعہ بھی ہوگا اور اس کو استاد بیٹھ کر پڑھائے گا کہ عائشہ کا گستاخ مسلمان نہیں ہے، اس کو استاد بیٹھ کر پڑھائے گا ابو بکر کا گستاخ مسلمان نہیں ہے، اس کو استاد بیٹھ کر پڑھائے گا کہ جس شخص نے یہ کہا حضور کے جانے کے بعد صرف 3 لوگ مسلمان رہ گئے تھے وہ شخص خود مسلمان نہیں ہے۔ اب استاد اس کو وہاں پر بیٹھ کر خود بتائے گا حضور کے سارے یار سچے ہیں، حضور کا بدر بتائے گا، حضور کا احد بتائے گا، حضور کا حنین بتائے گا، حضور کا فتح مکہ بتائے گا، حضور کی صلح حدیبیہ بتائے گا۔ وہ مختلف مضامین پڑھتا ہوا اس آنے والی نسل کو جب بتلائے گا کہ حضور کے صحابہ پکے، حضور کے صحابہ سچے، حضور کے صحابہ حضور کے مخلص ساتھی، حضور کے سچے وفادار، حضور کے سچے رضاکار، تو آنے والے وقت میں کسی رافضی بے ایمان کا پروپیگنڈا آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ ہماری بنیاد اللہ کا قرآن ہے۔ اب جب تک قرآن باقی ہے تب تک اس مشن کو کوئی ہٹا سکتا، کوئی جھکا سکتا، کوئی ایک لمحے کے لیے اس کو روک سکتا، ایک لمحے کے لیے اس میں کوئی تعطل آن والوں سے، نبی کے فرمان والوں سے رابطہ ہے۔ اللہ کمزور ایمان والوں کو دکھاتا ہے اور اللہ نے ہم کمزور ایمان والوں کو دکھایا کہ جب عظمت صحابہ کے جھنڈے کو لے کر ڈاکٹر عادل کراچی کی شاہراہوں پہ شہید ہوا اللہ کو جاری کر دیا۔ اللہ نے ہم کمزور ایمان والوں کو دکھایا یہ میری بات نہیں ہے، جائیں جا کے لاہور کے کسی عام شخص سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ جب لاہور کے قبرستان میں کسی شخص نے اپنے عزیز کی قبر کھودنے کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو ساتھ والی قبر سے خوشبو کے آثار محسوس ہوئے۔ پوچھنے پر پتا چلا یہ شہید ناموس صحابہ شمس الرحمن معاویہ کی قبر ہے۔ آؤ کراچی چلو، وہاں آپ کو پتا چلے گا عبد الغفور ندیم شہید کو جب قبر میں رکھا ابھی مغرب کی اذانیں نہیں ہوئی تھی، پوری مسجد اور پورے علاقے میں خوشبو اور معطر پن کا احساس ہوا۔ پوچھنے پر پتا چلا یہ عبد الغفور ندیم کی قبر ہے۔ یا اللہ شہداء تو سارے ہی آپ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب تو سارے ہیں، جن کی خوشبوئیں نہ آئیں وہ بھی مجھے پسند ہے، لیکن میں خوشبو جاری کر کے پچھلوں کو بتانا چاہتا ہوں آج کے دور میں رب کو جتنا محبوب ابو بکر صدیق کا پہرا اتنا اور کوئی نہیں ہے۔ آج کے دور میں جتنا رب کو محبوب دفاع صحابہ کا کام ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جی صحابہ کی بات کی آپ نے توحید کی بات کیوں نہیں کی، آپ نے رسالت کی بات کیوں نہیں کی؟ سوال ہے، سادہ جواب ہے کہ جناب اگر اس پنڈال کے اندر کوئی شخص لائٹ کو چوری کرنے کے لیے آئے تو کیا میں سپیکر کی حفاظت کروں گا یا لائٹ کی حفاظت کروں گا؟ اس مجمع کے اندر اگر کوئی چور اس رسی کو چوری کرنے کے لیے آئے میں لائٹ کی حفاظت کروں گا یا رسی کی حفاظت کروں گا؟ اس وقت دشمن جو ڈاکہ مار رہا ہے، اس وقت دشمن جو غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ صحابہ کے بارے میں کر رہا ہے، تو دشمن کی زبان پر بھی صحابہ ہوگا، چوکیدار کی زبان پر بھی صحابہ ہوگا۔ باقی دین کے جتنے شعبے ہیں مسلمان ہر شعبے میں اپنی اپنی خدمات کو جاری رکھ کر جان دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن صحابہ ہمارے محسن ہیں اور اپنے محسنوں سے ہم کبھی پیچھے ہٹ سکتے، اپنے محسنوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں پھیر سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نظریں چرا سکتے۔ اور میں اکثر آج کل اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں
جب آپ کو الیکشن کے موقع پر بلدیاتی انتخابات ہو یا عام انتخابات ہو، وہاں پر آپ کو اگر ووٹ دینے کے لیے بلایا جائے تو آپ نے اس وقت فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ہمارا ووٹ گلی نالی سولنگ کے لیے نہیں ہے، ہمارا ووٹ حضور کے حرم عائشہ صدیقہ کے لیے ہے، ہمارا ووٹ فاروق اعظم کی حرمت کے لیے ہے، ہمارا کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی آ کے آپ کو کہے جناب میں نے سڑک دی ہے ووٹ مجھے دو، ان کو سڑک کی بات نہیں، صحابہ نے قرآن دیا ہے۔ تو سڑک کی بات کرتا ہے، حضور کے صحابہ نے قرآن دیا، تو نے سڑک دی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر منظور کروائی ہے، حضور کے صحابہ نے قرآن پہنچایا، انگاروں پہ لیٹ کر پہنچایا ہے، وطن چھوڑ کر پہنچایا ہے، بچے یتیم کروا کے پہنچایا ہے۔ اس لیے اس مشن سے، نظریے سے، پروگرام سے، اپنے شہداء سے کیے گئے وعدے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹے ہیں نہ ہٹ سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بطور خاص کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے حضرت امیر عظیمت کو دیکھا، جنہوں نے مورخ اسلام کو دیکھا، جنہوں نے مناظر اسلام کو دیکھا، جنہوں نے جبل استقامت کو دیکھا، آپ نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا بڑا حصہ ڈھل چکا ہو سکتا ہے آپ کی داڑھی میں سفید بال آ چکے ہوں، لیکن بس اتنا خیال کیجئے گا عائشہ کل بھی مقدس تھی، عائشہ آج بھی مقدس ہے، ابو بکر کل بھی امام تھا، ابو بکر آج بھی امام ہے، عمر کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں، عثمان و علی اور تمام صحابہ کل بھی ایمان کا حصہ تھے، آج بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ اس کے لیے سستی تو نہیں ہوگی انشاءاللہ، کھڑے رہیں گے، اپنے علاقوں میں درس قرآن کی ماہانہ محفلوں کا انعقاد کریں گے، اپنے گھروں میں حکایات صحابہ کی تعلیم کو عام کریں گے، اپنے گھروں میں علاقوں میں اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے، اپنے محسنوں کو یاد رکھیں گے۔ اور ہمارے محسن کون ہیں؟ ہمارے محسن کون ہیں؟ ہمارے پیر کون ہیں؟ ہمارے مرشد کون ہیں؟ حضور کے وفادار کون ہیں؟ حضور کے رضاکار کون ہیں؟ حضور کے لیے گھر کو چھوڑنے والے کون ہیں؟ حضور کے لیے بچوں کو چھوڑنے والے کون ہیں؟ حضور کے لیے مکہ کو چھوڑنے والے کون ہیں؟ حضور کے لیے مدینہ سے نکل جانے والے کون ہیں؟ بے سر و سامانی کے عالم میں حضور کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ بدر میں چند تلواروں کے ساتھ جانے والے کون ہیں؟ ٹہنیاں لے کے چلنے والے کون ہیں؟ کے عالم میں دشمن سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی محبت میں لڑنے والے کون ہیں؟ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ نبی کا فرمان لکھنے والے کون ہیں؟ حضور کے سسرال کون ہیں؟ حضور کے داماد کون ہیں؟ نبی کے سچے یار کون ہیں؟ امت کے امام کون ہیں؟ ہمارے پیر کون ہیں؟ ہمارے مرشد کون ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ ہمارے آج کون ہیں؟ ہمارے کل کون ہیں؟ ہمارا ایمان کون ہے؟ ہماری آنے والی نسلیں کی امن نسل تحفظ کس کا کریں گی؟ ہماری صبح کون ہے؟ ہماری شام کون ہے؟ ہم صحابہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا جب قیامت کے دن اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوگی تو وہاں بھی ان کے ساتھ کون ہوں گے؟ حشر میں ساتھ کون ہوں گے؟ کوثر پہ ساتھ کون ہوں گے؟ نبی کے آج بھی پہلو میں ساتھ کون ہیں؟ اور حشر میں حضور کے ساتھ کون ہیں؟ کوثر میں حضور کے ساتھ کون ہیں؟ ہمارا ایمان کون ہے؟ ہماری نجات کا وسیلہ کون ہے؟ ہمارے سانس کون ہے؟ ہماری دھڑکن کون ہے؟ گھرانہ کون ہے؟ اس لیے اس نغمے کو عام کرتے ہوئے اپنی فکر کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی